السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. آمین. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يلدغ المؤمن حجر واحد مرتين کہ مومن کو ایک سوراخ سے جو ہے وہ 2 بار ڈنگ نہیں لگ سکتا. یلدغ کے معنی ہے ڈسنا، جیسے سانپ اور بچھو کا کاٹنا، اور جوہرن سوراخ کو کہتے ہیں، بل کو کہتے ہیں، جو سانپ اور بچھو وغیرہ کے رہنے کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. تو حدیث کا مقصد جو ہے وہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ مومن جو حق اور انصاف کا جو علم بردار ہے اور دین کا محافظ ہوتا ہے، وہ کسی بھی دین کے جو دشمن ہیں، اس کو جو دین کا دشمن جو سرکش ہے اور وعدہ خلافی کرتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ بار بار تعاون نہ کرے، بلکہ اللہ کی راہ میں اور اللہ کی خاطر اس کو اپنے غضب اور انتقام کا نشانہ بنانے سے نہ گھبرایا کرے اور اس کے دھوکے میں نہ آئے. اس حدیث کا جو ہے وہ پس منظر وہ یہ ہے کہ زمانہ رسالت میں عرب کا ایک مشہور شاعر ابو غرہ تھا. اس کا تعلق جو ہے وہ کفار کے ایک ایسے طبقے سے تھا جو اسلام اور ذات رسالت اور مسلمانوں کے خلاف نفرت اور عداوت بڑھانے کے لیے ہر وقت جو ہے وہ تیار ہوتا تھا. چنانچہ وہ اپنے اشعار مطلب شعروں کے ذریعے جو ہے وہ مسلمانوں کو تنگ کرتا تھا، ان کا مذاق اڑاتا تھا، تنقید کرتا تھا، اور اپنی قوم کے شریر لوگوں کو جو ہے وہ شریر لوگوں کے ذریعے وہ مسلمانوں کو تکلیف دینے پر اکسایا کرتا تھا. جب غزوہ بدر ہوئی تو بدر کے میدان میں حق و باطل کے درمیان جو جنگ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جو چند مسلمانوں کے ذریعے جو ہے وہ دشمن پر فتح فرمائی، اور مکہ کے جو بہت سارے جو ہیں وہ کفار کے ایسے بڑے بڑے دشمن، دین کے جو دشمن ہیں، وہ قیدی بن کر آئے تھے مدینہ منورہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب ابو غرہ کو پیش کیا گیا تو اس نے اپنے پچھلے سارے اس نے جو کام کیے تھے اپنے گناہوں پر جو ہے وہ معافی مانگی کہ میں اب ایسا نہیں کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر رحم کرتے ہوئے اس کو معاف کر دیا، اور ایک عہد و پیمان کے ذریعے اس سے وعدہ لیا تھا، وعدہ کے ذریعے جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیا تھا. جب ابو غرہ کو چھوڑا تو وہ پھر بھی جو ہے وہ اپنے کام سے باز نہ آیا، اور اس نے اپنے قوم میں پہنچتے ہی پہلے والے ہی کام شروع کر دیے. پھر کرنا ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ جو ہے وہ جنگ احد کے موقع پر قیدی بنا کر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا. اس نے اس مرتبہ بھی وہی عہد و پیمان کیا، وہی اس نے معافیاں مانگی جو اس نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے جب خدمت میں حاضر ہوا تھا تب اس نے جو معافیاں مانگی تھی، دوبارہ بھی اس نے ایسے ہی کیا. لیکن اس دفعہ کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف نہیں کیا، بلکہ اس کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے. چنانچہ ابو غرہ کو قتل کر دیا گیا. اس وقت بعض لوگوں نے جو ہے وہ اس آدمی کی سفارش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ایک مرتبہ اور فرما دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب یہ حدیث کہی تھی کہ مومن جو ہے وہ ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا. ایک جگہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن آدمی بھولا بھالا اور شریف ہوتا ہے، اور جو فاسق انسان ہوتا ہے وہ دھوکے باز اور کمینہ ہوتا ہے. علماء کی رائے ہے، علماء جو ہے وہ اس حدیث سے متعلق جو ہے وہ اپنی رائے دیتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ امور آخرت کے متعلق ہے، مطلب آخرت کے کاموں سے متعلق ہے. یعنی کہ مومن انسان، مومن بندہ جب ایک دفعہ گناہ کر لیتا ہے، گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ دکھ محسوس کرے، نہ کہ اس چیز پہ جمع رہے، ڈٹا رہے، اور اس کا دل جو ہے وہ اس گناہ پہ بے چین ہونا چاہیے، اور پھر دوبارہ اس گناہ کا ارتکاب وہ نہ کرے. کہ جو ڈسا ہوا آدمی دوبارہ ایسا نہیں کرتا، یعنی کہ جو مومن ہے جب کسی معاملے میں ایک بار اگر اس سے خطا ہو جاتی ہے تو دوبارہ اس خطا کو وہ نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے جو ہے وہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہم ایک اور حدیث آج دیکھتے ہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تطعم الطعام وتقرأ السلام، کہ تم کھلاؤ پلاؤ اور سب کو سلام کرو. اس میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی کہ تطعم الطعام، کہ طعام جو ہے، طعام میں صرف کھانا کھلانا ہی نہیں ہے
بلکہ کھانا کھلانا، پانی پلانا، کسی کی مہمان نوازی کرنا یا اس کے علاوہ کسی بھی یتیم، مسکین، نادار کو کچھ عطا کرنا، دینا، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ طعام میں شامل ہوتی ہیں۔ دوسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی وہ سلام کرنا ہے کہ سب کو سلام کرو، یعنی جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو اور جس کو تم نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو، اس لیے کہ جو مومنین ہیں وہ باہمی طور پر جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جو طعام ہے یہ ہماری جو ایک مالی آپ اخلاق کہہ لیں کہ یہ مالی اخلاق ہے، اور جو سلام ہے وہ ہمارا ایک بدنی اخلاق ہے۔ تو جو مالی اور بدنی طور پر جو اخلاق ہم آپس میں ملاتے ہیں ان کا جو مجموعہ ہے نا اس کو ہم اسلام کہتے ہیں۔ تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا جو ہے وہ اسلام بہتر ہے، کون سا اسلام بہتر ہے، اس سے معنی یہ ہے کہ اسلام کے بہترین اعمال کون سے ہیں یا کون سے افضل اعمال ایسے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم کھانا کھلاؤ اور جس کو تم پہچانو اس کو بھی سلام کرو اور جس کو تم نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو۔ اور بہت سی احادیث ہمیں اس بارے میں ملتی ہیں کہ غرباء و مساکین کو کھانا جو ہے کھلانا وہ اسلام میں ایک عظیم جو ہے وہ نیکی قرار دیا گیا ہے اس کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جنتیوں کے جو ہے وہ اوصاف میں ذکر فرمایا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ خدا کی بارگاہ میں پسندیدہ بندے وہ ہیں جو اس کی محبت میں مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کا حکم دیا گیا اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ انسان کی بھلائی چاہتا ہے اور اس سے جو نکلتی ہیں برائیاں جیسے بد امنی اور بد نظمی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ یہ پیٹ کی وجہ سے مطلب ایک جو بھوک ہے، ایک پیٹ کی جو آگ ہے وہ انسان کو بہت سارے جو ہے وہ گناہوں پر ابھارتی ہے، مثلاً چوری ہے، ڈاکے ہے، آپ کسی کا مال جو ہے وہ ناحق لینا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان گناہوں کی طرف ابھارتی ہے، جس سے معاشرے میں بھوکوں اور مفلسوں کی جو تعداد زیادہ ہوگی، اور اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے بھی معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، معاشرے کا امن جو ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے جو سماج میں جو لوگ بھوکے ہیں ان کے کھانے کا انتظام کرو، اور احادیث سے بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ پڑوسیوں کے لیے اپنے شوربے میں اضافہ کر لو، اپنے شوربے میں اضافہ کر لو، کہ مطلب آپ لوگوں کا کوئی پڑوسی جو ہے وہ اگر بھوکا ہے تو اپنے سالن میں شوربہ کر لیا کرو تاکہ وہ بھوکا نہ رہے۔ اور ایمان کا تقاضا یہی ہے، ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ جو آپ جو ہیں وہ آرام سے سو رہے ہیں اور جو دوسرا آپ کا پڑوسی ہے وہ گھر میں بھوکا سو رہا ہے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس چیز پہ بہت زیادہ دھیان ہوتا تھا، عمل ہوتا تھا، اور ہمیں یہ ملتا ہے کہ خلفائے راشدین پہ بھی اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ توجہ دیتے تھے، اور خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق کے متعلق بھی ہمیں ملتا ہے اور مشہور بھی ہے کہ آپ رات کو گھر سے نکلا کرتے تھے، گشت کیا کرتے تھے اور اہل مدینہ کی خبر لیتے تھے، اور بھوکوں کو جو ہے وہ خود جا کر ان کے گھر جا کے خود جا کے جو ہے وہ ان کو سامان دیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث میں ہمیں سلام کو پھیلانے کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور اس طرح سے کہ سلام جو ہے وہ صرف اپنے رشتہ داروں تک ہی نہیں محدود کرو کہ صرف رشتہ دار اور قریبی لوگوں کو کرنا ہے، یا ان لوگوں کو جو آپ کے دل کے قریب ہیں، اہل محبت والے لوگ ہیں، صرف ان کو ہی سلام ان کے لیے ہی خاص نہ کرو، بلکہ جو بھی مسلمان ہو، خواہ وہ تمہارے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، انہیں سلام کیا کرو، کیونکہ آپس میں جو ہے نا اس سے محبت بڑھتی ہے، سلام کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، یہ ذریعہ ہے محبت کا۔ اور اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو ہمارے مطلب اس کو ایک بہترین عادت کہا ہے سلام کرنے کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس دین کے جو بانی ہیں، پیغمبر ہیں، تو ان کو جو ہے سلام کرنا، ان پر درود بھیجنا، یہ کتنی جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہوگا، کتنی برکتوں کا باعث ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ توفیق دے نیک کام کرنے کی، آمین۔ جزاکن اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔